افغانستان، طالبان، اصول اور منافقت۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے متعدد سابقہ انٹرویوز میں کہا تھا کہ پاکستان افغان تنازع میں کسی فریق کا ساتھ نہیں دے رہا۔ تاہم چند روز قبل انہوں نے فرمایا کہ طالبان سادہ لباس ضرور پہنتے ہیں مگر نہایت عقل مند اور سلجھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید ایک قدم آگے بڑھ کر بولے کہ طالبان کے اہل خانہ پاکستان ہی میں رہتے رہے ہیں۔ اس پر عالمی میڈیا پر خوب شور رہا۔ کچھ روز قبل کی بات ہے، ایک افغان ٹی وی چینل طلوع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایک انٹرویو کیا گیا۔ میزبان نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ افغانستان سے متعلق پاکستانی پالیسی ماضی کے مقابلے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے، جی بالکل، اب پاکستانی پالیسی تبدیل ہے۔ میزبان نے پوچھا کیا بدلا ہے؟ بولے رویہ بدلا ہے۔ میزبان نے پوچھا اب کیا رویہ ہے؟ بولے اب پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ میزبان نے پوچھا تو ماضی میں کیا پالیسی تھی؟ شاہ محمود قریشی بولے کہ ماضی میں بھی پاکستان افغانستان میں امن چاہتا تھا۔ تو میزبان نے کہا تو پھر تبدیل کیا ہوا ہے؟ 3-4 سیکنڈ تک آ او ای کر کے فرمانے لگے کہ اب افغانستان سے متعلق عالمی رویہ، عالمی پرسیپشن تبدیل ہو چکی ہے۔ اب مجموعی حالات یہ ہیں کہ سرکاری طور پر یہ دعویٰ بھی ہے کہ پاکستان افغان تنازع کے کسی بھی فریق کا حامی نہیں ہے، بالکل غیر جانبدار ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ ٹی وی رپورٹس، خبروں اور وفاقی حکومتی وزراء کے بیانات سے بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکام طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ سوشل میڈیا پر اس وقت حکومتی جماعت کے ویریفائڈ اکاؤنٹ اور حامیوں کی واضح اکثریت، بلکہ عام عوام کی بھی واضح اکثریت، کیونکہ ٹی وی پر مسلسل ایک بیانیہ دیکھ رہے ہیں، وہ طالبان کی حمایت میں نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو کے نتیجے میں شاید آپ اس نیچے بھی اس تبصروں کے کمنٹ میں آپ اندازہ لگا لیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان جو خود کو سیاسی رہنما قرار دیتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 22 سال تک سیاسی جدوجہد کی، اور ان کی جماعت جو خود کو سیاسی اور جمہوری جماعت قرار دیتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ملک میں حقیقی جمہوریت کی خواہاں ہے، وہ کیسے ایک ہتھیار بند جتھے کی حمایت کر سکتی ہے؟ یہ ہے خوفناک سوال۔ آج ٹویٹر پر ایک پڑھے لکھے مگر عمران خان کے حامی دوست نے افغان حکومت کو سلیکٹڈ قرار دے کر جب طالبان کی حمایت کی تو مجھے لگا کہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے۔ ابھی چند روز قبل ہی افغانستان کے موضوع پر میں نے ایک ویلاگ کیا، لیکن مجھے لگا کہ شاید اس موضوع پر ابھی کچھ اور گفتگو درکار ہے۔ ہتھیاروں سے لیس طالبان اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ افغان علاقہ اپنے قبضے میں کر لیں۔ طالبان نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ وہ افغانستان کے 80% سے زائد علاقے پر قابض ہیں۔ ان دعووں میں سچائی ہے یا نہیں، اس موضوع کو ایک طرف رکھتے ہیں، مگر آئیے اصولی بنیادوں پر اس معاملے کی چھان بین کرتے ہیں۔ عمران خان حکومت پر تنقید اپنی جگہ، انتخابی دھاندلی اور بے ضابطگیوں کی شکایات اپنی جگہ، اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کو سلیکٹڈ کہا جانا اپنی جگہ، مگر اس کے باوجود اگر کوئی غیر قانونی اور غیر دستوری طور پر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی کوشش کرے تو اسے ہر حال میں روکا جانا چاہیے۔ میں آپ کو اپنے ہی سابقہ ٹویٹس آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر عمران خان کی حکومت کی بابت تنقید اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اصولی موقف اسی کا نام ہے۔ اس حوالے سے میں متعدد مرتبہ لکھ بھی چکا ہوں کہ عمران خان حکومت پر تنقید یا خراب حکمرانی پر سوال، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی غیر قانونی طور پر یہ حکومت گرائے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ نے بھی تو طالبان کی حکومت ختم کر کے طاقت کے زور پر حامد کرزائی کی حکومت قائم کی تھی۔ چونکہ ہماری یادداشت کچھ کم ہے یا کمزور ہے، اس لیے اس کو تازہ کیے دیتے ہیں۔ تفصیل میں جانا تو بہت وقت لے لے گا، اس لیے کچھ تیزی سے چند جملوں میں آپ کو پچھلے
20-30 سالوں کی تاریخ کا احوال بتا دیتے ہیں۔ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست اور کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کے بعد، اسی طرح امریکہ اپنے مقاصد پورے ہونے کے بعد اس خطے میں آگ اور خون کا چلتا کھیل چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ اس کی قیمت 2 افغان نسلوں کو بھگتنا پڑی۔ افغانستان میں ڈالر لے کر جہاد کرنے والے نام نہاد مجاہدین اس کے بعد آپس میں لڑ پڑے تھے اور پہلے سے لہولہان افغانستان مزید خون میں نہانے لگا تھا۔ اسی خانہ جنگی کے تناظر میں، شورش کے تناظر میں، طالبان نے طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کر کے افغانستان کے بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جبکہ شمال کے کچھ حصے پر شمالی اتحاد کا قبضہ تھا۔ اس دوران طالبان نے خواتین کے گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی، بامیان میں بدھا کے تاریخی مجسمے تباہ کر دیے، بچیوں کے اسکول راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے اور وہاں سڑکوں پر ہتھیار بند لوگ سزائیں دینے لگے۔ اقوام عالم کی انسانی حقوق کی تنظیمیں چیختی رہیں، لیکن کسی کو کوئی چونکہ غرض نہیں تھی تو براہ راست کچھ کیا بھی نہیں جا سکا۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا، پھر اپنے مقاصد کے لیے، اور وہاں 2 برس کے لیے ابتدا میں حامد کرزئی کی عبوری حکومت غالباً قائم کی گئی تھی۔ تاہم پھر وہاں انتخابات منعقد ہوئے جن کے نتیجے میں حامد کرزئی کی حکومت باقاعدہ طور پر قائم ہو گئی۔ ان انتخابات پر سوالات ہو سکتے ہیں، دھاندلی کی شکایات بھی ہو سکتی ہیں، حامد کرزئی کو سلیکٹڈ تک کہا جا سکتا ہے، مگر حکومت انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پائی۔ اس کے بعد افغانستان میں جنگ اور شورش کے باوجود تسلسل سے انتخابات منعقد ہوتے رہے ہیں، اور یوں وہاں حامد کرزئی کے بعد اشرف غنی صدر ہیں۔ حامد کرزئی کی طرح اشرف غنی کو بھی سلیکٹڈ کہا جا سکتا ہے، ان پر بھی انتخابی دھاندلی کے الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں، تاہم وہ افغان دستور کے مطابق افغانستان کے منتخب صدر ہیں۔ اپنے مقاصد پورے ہونے کے بعد امریکہ ایک بار پھر اس خطے کو آگ اور خون کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی تعمیر کرنے امریکہ وہاں نہیں گیا تھا۔ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ امریکہ کا افغانستان مشن اسی روز پورا ہو گیا تھا جس روز نیو یارک دہشت گردی میں ملوث اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یعنی افغانستان جانے، اس کے لوگ جانے، اسکول ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں، جمہوریت ختم ہوتی ہے، ہو جائے، وہاں ایک بار پھر سڑکوں پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں، ہو جائیں، طالبان ایک مرتبہ پھر افغان علاقوں پر قبضہ ہتھیاروں کے زور پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح وہی غلطی دہرا کر بظاہر طالبان کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی اس وقت حالات ٹھیک 1996 والے ہی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے تو پھر حل کیا ہے؟ آپ مسائل گنواتے ہیں اور حل نہیں بتاتے۔ حل یہ ہے کہ اس موقع پر پاکستان کو 2 ٹوک اور واضح موقف اپنانا چاہیے تھا، اور وہ غلطی نہیں دہرانا چاہیے تھی جو اس نے 1996 میں کی تھی، یعنی طالبان کی غیر مشروط امداد و حمایت۔ پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس موقع پر اس کا موقف ہوتا کہ افغانستان میں پاکستان کا انٹرا افغان مکالمت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ پاکستان افغانستان میں کوئی کسی فریق کی حمایت یا مخالفت کرے گا، لیکن افغانستان میں کسی بھی صورت کسی مسلح جتھے کے قبضے یا طاقت کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش قبول نہیں کی جائے گی، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اس کی مذمت کی جائے گی۔ پاکستان کو طالبان کو یہ مشورہ بھی دینا چاہیے تھا کہ وہ واقعی افغان عوام کے نمائندہ ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں افغان عوام میں مقبولیت حاصل ہے، تو اپنے ہی لوگوں کو ان کے خلاف بارود کا استعمال کرنے کے بجائے یا ہتھیاروں کے ذریعے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بجائے سیاسی انداز سے معاملات کو حل کریں اور انتخابات میں شامل ہو کر افغان عوام کے ووٹ سے ملک میں جیسا چاہیں قانون لائیں۔ شریعت نافذ کرنی ہے اور عوام اس کی حمایت کرتے ہیں تو ضرور کریں۔ پاکستان کو اس موقع پر افغانستان میں صاف و شفاف انتخابات کا موقف اپنانا چاہیے تھا، اور اس کے لیے معاونت کرنا چاہیے تھی، کیونکہ طالبان کی مدد یا حمایت کر کے پاکستان اس اصولی موقف سے محروم ہو جائے گا جس کے تحت پاکستان میں کسی مسلح جتھے یا ہتھیار بند گروہ کی ایسی پیش قدمی کا انسداد ممکن ہوگا۔ خود فرض کیجئے کہ اگر طالبانی طرز کا کوئی گروہ کل اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کر دے تو کیا بندوق کے زور پر اسلام آباد پہنچنے والے ایسے گروہ کے حوالے حکومت کر دینا چاہیے؟
اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو یہ طریقہ کابل کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ اس وقت پاکستانی پارلیمان کو نہایت فعال کردار ادا کرتے ہوئے مستقبل کے حوالے سے اجتماعی اور ملکی مفاد کے تحت فیصلے لینا چاہیے، کیونکہ آج کیے گئے ان تمام فیصلوں کو، ان کا بوجھ اگلی کئی نسلوں کو اٹھانا پڑے گا۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان جنگ میں پاکستانی شمولیت کو ایک غلطی قرار دیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ایک غلطی کرنے جا رہا ہے؟ طالبان کی حامی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں مستقبل میں مزید شدت پسندی بڑھ سکتی ہے، اور اس پالیسی کا واضح اثر آنے والے سالوں میں ہمارے معاشرے اور سماج پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ افغانستان میں جمہوریت کی حمایت پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کا باعث بنے گی، اور افغانستان میں عدم استحکام اور شدت پسندی کا اثر پاکستان میں عدم استحکام اور شدت پسندی کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ بڑے بوڑھے کہہ گئے تھے، اچھے انسان اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ اچھا انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جبکہ منافق اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے، جبکہ دوسرے کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے کچھ اور۔ طالبان کی حمایت کرنے والوں سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ طالبانی حکومت آپ کو پاکستان میں بھی چاہیے، تو لگے گا جیسے ہم نے انہیں گالی دے دی۔ ظاہر ہے ہونا وہی ہے جو چند افراد نے اوپر بیٹھ کر طے کر دیا ہے۔ ہم فقط آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، امن کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے، اور آپ اس آواز میں اپنی آواز شامل کر سکتے ہیں۔